السلام علیکم ناظرین۔ انبیاء کرام کے سلسلے میں آج ہم ایک ایسی قوم کے انجام کا ذکر کریں گے جو طاقت اور خوشحالی کے غرور میں اللہ کی نشانی کو جھٹلا بیٹھی۔ یہ قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا۔ قوم سمود کی عمارتیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی گئی تھی۔ یہ لوگ بہت خوشحال تھے مگر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو انہی میں سے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا۔ مگر قوم کے سرداروں نے آپ کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا، صالح تو ہم میں سے ایک شریف اور سمجھدار آدمی تھا، اب یہ کیا باتیں کرنے لگا؟ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ قوم کی ضد پر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ قوم نے ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا اور مطالبہ کیا کہ اس سے ایک زندہ اونٹنی نکلے، اور تب اللہ کی قدرت کا ایک عظیم الشان منظر دنیا نے دیکھا۔ وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک خوبصورت، مکمل اور حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ ایسا معجزہ تھا جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والا حیران رہ گیا۔ کچھ لوگ فوراً ایمان لے آئے مگر زیادہ تر لوگ پھر بھی شک میں رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، اے میری قوم، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلی نشانی ہے۔ اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ اس اونٹنی کے لیے ایک خاص شرط رکھی گئی۔ ایک دن کنویں کا سارا پانی صرف اونٹنی کے لیے مختص ہوگا اور اگلے دن تمام بستی والے اور ان کے جانور پانی پیئیں گے۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی وہ اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کی ضروریات پوری ہو جاتی، لیکن قوم کے نافرمان سرداروں نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے دل میں غرور اور حسد بڑھ گیا۔ انہوں نے سازش کی اور قوم کے بدماشوں کو اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ ایک دن جب اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی تھی، ان ظالموں نے حملہ کیا اور اللہ کی اس نشانی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر 3 بار چیخا، جو قوم کی تباہی کا اشارہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے غمگین ہو کر اپنی قوم سے کہا، تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں۔ 3 دن بعد تم پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ تیسرے دن آسمان سے ایک خوفناک چیخ آئی اور زمین نے لرزنا شروع کر دیا۔ قوم سمود اپنے اونچے محلات سمیت فنا ہو گئی۔ ان کی بستی آج بھی مدائن صالح کے نام سے جانی جاتی ہے، جو دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور نعمتوں کی ناقدری کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر لیں۔